بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حال ہی میں سعودی عرب میں 3 روزہ فیشن شو کے انعقاد کی خبروں نے پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس فیشن ویک سے آنے والی خبریں اور ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جنہیں دیکھنے اور سننے والے کے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ مناظر واقعی سعودی عرب کے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں کچھ ہی عرصہ پہلے اس طرح کے فیشن شو منعقد ہونا تو دور کی بات، سعودی عرب کے عوام اور عام خواتین برقعے کے بغیر کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی، اور اب یہ وہی ملک ہے جہاں باقاعدہ فیشن ویک منایا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس فیشن ویک میں روزانہ کئی ماڈلز مختلف انٹرنیشنل ڈیزائنرز کے کپڑے پہن کر واک کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ جب یہ ڈیزائنرز انٹرنیشنل ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جو کپڑے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے۔ سوئم سوٹ پہن کر ادننگی ماڈلز کو سوئمنگ پول کے ساتھ ساتھ ریمپ واک کرتے ہوئے دیکھنا شاید بہت سے لوگوں کے لیے کوئی انوکھا نظارہ ہو، لیکن سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں یہ سب دیکھنا ایک بے حد حیران کن بات ہے۔ پیارے دوستو، دراصل یہ شاخسانہ ہے سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے پلان 2030 کا، جس کے تحت سعودی عرب میں آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کسی مسلمان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ محمد بن سلمان کے اس پلان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ماڈرن دنیا کے وہ سارے عناصر شامل کیے جائیں جن سے اب تک سعودی عرب محروم رہا، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے سعودی عرب کا شمار دنیا کے ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں قومی خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، لوگ نسبتاً خوشحال زندگی گزارتے آئے، اسلامی روایات پر یہاں سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلامی اصول و قوانین کی اتنی سختی کی وجہ سے غیر ملکی سیاح یہاں آنے کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، اور بین الاقوامی کمپنی بھی یہاں انویسٹ کرنے میں کبھی راضی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف محمد بن سلمان کے پلان 2030 کے تحت سب سے بڑا منصوبہ یہ رکھا گیا کہ سعودی کا تیل پر انحصار کم کیا جائے، کیونکہ آج تک سعودی عرب پوری دنیا کو تیل کی سپلائی کرنے کی وجہ سے معاشی طور پر مضبوط رہا ہے، لیکن اب چونکہ باقی دنیا تیل کے متبادل تلاش کرنے میں لگی ہے، وہی سعودی عرب کے لیے بھی ضروری سمجھا جانے لگا کہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تیل کے علاوہ دوسرے ذرائع پر غور کرے، جس میں سب سے پہلے سیاحت پر کام شروع کیے جانے کے لگا۔ سیاحی سرگرمیوں کے لیے یہ بھی ضروری سمجھا جانے لگا کہ غیر ملکی اگر یہاں آئے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں ہر چیز موجود ہونی چاہیے۔ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش میں محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ایسے اقدامات کی اجازت دے دی ہے جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کی دارالحکومت میں اس وقت ایک بار نما کلب اوپن کر دیا گیا جہاں کھلے عام شراب بھی بکنے لگی ہے اور ناچ گانا بھی چل رہا ہے۔ یہ بار سعودی سفارت خانے میں موجود ان تمام سفیروں کے لیے کھولا گیا ہے جو دوسرے ملکوں سے یہاں رہائش پذیر ہے، تاکہ وہ جب چاہے شراب حاصل کر سکے۔ اسی طرح ایک تاریخ ساز فیصلے میں سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی اور اس کے ساتھ برقعے کی پابندی بھی ہٹا دی گئی۔ اب سعودی خواتین کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو پردہ کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ وہ ملک جہاں کسی بھی قسم کا مغربی لباس پہننا سختی سے ممنوع تھا بلکہ سزائیں دی جاتی تھی، وہیں پر اب اس قدر آزادی ہے کہ ماڈلز ہر طرح کا نازیبا لباس پہن کر سعودی عوام کو محسوس کرا رہے ہیں۔ دنیا کا مشہور ترین کھلاڑی رونالڈو بھی سعودی عرب آ چکا ہے اور اسے اپنے ملک دعوت دینے کے لیے باقاعدہ سعودی قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر بغیر نکاح کے کسی بھی جوڑے کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں، لیکن رونالڈو کو اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ مدعو کیا گیا، جس کے لیے باقاعدہ اس قانون کو بدلا گیا اور شادی کے بغیر 4 بچوں کے والدین رونالڈو اور اس کی گرل فرینڈ سفارتی تعلقات مضبوط کرنے اور سیاحت کی غرض سے سعودی عرب بلائی گئی اور ان کی خوب آؤ بھگت بھی کی گئی۔ اسی طرح مزید
بھی کئی ایسی سرگرمیاں پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی گئی جن میں میوزک کنسرٹ کروائے گئے، سینما گھروں کو کھولا گیا۔ ان سارے اقدامات پر غور کرے تو یوں لگتا ہے کہ سعودی عرب دبئی کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور ماڈرن دنیا کو پوری طرح اپنانے جا رہا ہے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ سیاحی سرگرمیوں کی جا سکے، جن سے سعودی عرب کی معیشت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کا مغربی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑی بڑی مغربی بزنس کمپنیوں کو انویسٹمنٹ کے لیے راضی کرنے کے لیے ایک حد تک اپنے اصول و ضوابط کو نرم کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن زدت کی دوڑ میں اس طرح بہہ جانا کہ تمام اسلامی روایات کچل دیے جائے کسی بھی سعودی عرب جیسی اسلامی ریاست کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ ہی اس امت کے حال پر رحم کرے اور ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔